شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر منہ سے پانی آتا ہو تو منہ میں کالی مرچ رکھ لو، منہ میں درد ہو تو سوئیاں پکا کر کھایا کرو۔ دودھ میں چاول بنا کر کھانے سے پیچش میں آرام ملتا ہے۔ ابلے ہوئے انڈے پر شہد لگا کر کھانے سے جلد سخت نہیں ہوتی۔ دودھ کی جھاگ پر منہ لگانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم کی لکڑی چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ نیم کے پتوں کی دھونی لینے سے بند ناک کھل جاتی ہے۔ اگر گھر میں جادو ٹونا ہو جائے تو لال مرچ چولہے میں جلاؤ، جادو ٹونے کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بارش کے موسم میں باجرے کی روٹی کھانے سے انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کچے تل چبانے سے چھاتیاں بڑی ہوتی ہیں اور جوانی بھی جلدی آتی ہے۔ لیمو گرم کر کے چاٹنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ سانس کے مریض کو نیم کے سائے میں سلا دو، سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ نیم کی نمولیاں کھانے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ دودھ گرم کر کے تھوڑا سا دودھ ملا کر پی لو، قبض کھل جائے گا۔ کالی بوتل پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ آلو کو دودھ میں ڈبو کر چھائیوں والی جگہ پر پھیرنے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بارش میں نہانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ پنکھے کے پیچھے پانی بھر کر رکھنے سے پنکھا ٹھنڈی ہوا دیتا ہے۔ سیب کچا چبا کر کھانے سے دانت مضبوط اور سفید ہو جاتے ہیں۔ خارش والی جگہ پر کپڑوں والا نیل لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ کچے دودھ میں رس ڈبو کر کھانے سے جلد نرم اور ملائم ہو جاتی ہے۔ بیکری کے بنے کیک گرم دودھ میں ڈبو کر کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ کان میں بارش کے پانی کا قطرہ ڈالنے سے سننے کی حس تیز ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو ڈبے والا جوس مت پلایا کریں، اس سے بیماریاں بڑھتی ہیں۔ گانے زیادہ سننے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ نہارمو اخروٹ کھانے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ تیز پتی پیتے ہیں ان کے گردے جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ گرم چائے پینے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ تیز گرمی میں کام کرنے سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ مصری اور بڑی الائچی پیس کر کھانے سے گردوں کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ منکی کی چٹنی بنا کر کھانے سے دست رک جاتے ہیں۔ پھٹکڑی پانی میں ڈال کر غسل کرنے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد ایک سبز الائچی چبا لینے سے بلڈ پریشر کبھی ہائی نہیں ہوتا۔ اگر آنکھ پر گہانچنی نکل آئے تو دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر گہانچنی پر لگانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ جن کا رنگ سانولا ہو پودینے کا قہوہ بنا کر پئیں، چہرے پر نکھار آئے گا۔ بار بار پیشاب آتا ہو تو تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے گڑ کھا لو۔ سیب کے سرکے پر لیمو نچوڑ کر کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گھی میں نمک ملا کر بدن کی مالش کرنے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ چقندر کے پتے پانی میں ابال کر نہانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ پھیپھڑوں میں سوزش ہو تو پودینے کے پتے چبایا کرو۔ کالے صابن سے برتن دھونے سے برتن جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ کپڑے دھوتے وقت اگر سرف کے ساتھ تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ ملا دی جائے تو کپڑے جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ نہارمو میٹھا کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ اگر دمے کا مسئلہ ہو تو سہاگا بریا میں شہد ملا کر چاٹنے سے آرام آتا ہے۔ پیاز کھانے سے مثانے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ کچی گری کھانے سے لیکوریا کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کینسر کے مرض میں گندم، چاول، چنا، باجرہ کا استعمال کیا کرو۔ دہی میں سرسوں کا تیل ملا کر سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر پیوست ریٹھا کو پانی میں پیس کر گھر میں چھڑک دیا جائے تو گھر میں بچھو نہیں آتے۔ ادرک کے پانی میں شہد ملا کر چاٹنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ فالج کے مریض کو بارش کا پانی پلاتے رہنے سے فالج کی مرض ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جسم سے سیاہ دھبے ختم کرنے ہوں تو ٹماٹر دہی مکس کر کے لگائیں۔ چمکدار جلد چاہتے ہیں تو ہلدی اور شہد مکس کر کے جلد پر لگائیں۔
اگر دھوپ میں رہنے کی وجہ سے چہرے پر جلن ہو تو گلاب کے عرق میں سنترے کے چھلکے مکس کر کے اپنے چہرے پر لگائیں۔ جلد سے چکناہٹ ختم کرنے کے لیے پودینہ اور کھیرا مکس کر کے کھائیں۔ جلد صحت مند چاہتے ہیں تو شہد اور دودھ ملا کر پیا کریں۔ ایکنی کا مسئلہ ہو تو سبز چائے اور پودینہ ملا کر استعمال کریں۔ اگر گلا بند ہو گیا ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو پانی ایک گلاس لے کر اس میں 2 آم کے پتے ڈال کر پانی کو ابال لیں۔ جب ابل جائے تو اس میں شہد ڈال کر پی لیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے معدہ نکھار ہو جاتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا۔ خون میں چربی بڑھ جائے تو کھانے میں دار چینی کا استعمال لازمی کریں۔ شام کے وقت کلونجی چبانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے 6 ثابت شدہ اور مؤثر غذائی ٹوٹکے۔ گرم مشروب۔ سردیوں کے دنوں میں گرم مشروب پسندیدہ عادات میں سے ایک ہے، لیکن ہاٹ چاکلیٹ سے پرہیز کرنا چاہیے اور سبز چائے اور مسالے دار پانی جیسے مشروبات سے جسم کو گرم کیا جا سکتا ہے، جو زہریلے مادوں سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ صحت مند میٹھے، کیک، بسکٹ، دیگر لذیذ مٹھائیاں جو تہواروں کے موسم میں بکثرت سے دکھائی جاتی ہیں، ان کی جگہ کھجور، شہد اور میٹھے پھل جیسے کیلے لے۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ ان قدرتی مٹھائیوں کا استعمال کر کے گھریلو میٹھے بھی بنائیں۔ سردیوں کے موسم میں گرم پانی گلے اور جسم کو کڑوی سردی سے فوری نجات دلاتا ہے۔ دن بھر گرم پانی پینا ہاضمے کو بہتر بنانے اور میٹابولزم کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ گری دار میوے۔ گری دار میوے جیسے کہ بادام اور اخروٹ کھانے سے جسم کی توانائی کو بھرنے میں مدد ملتی ہے۔ گری دار میوے آپ کو زیادہ دیر تک پیٹ بھرنے کا احساس دلاتی ہیں، لیکن محتاط رہیں کہ اسے زیادہ نہ کھائیں اور وزن کم کرنے کے لیے دن میں صرف ایک مٹھی بھر کر گری دار میوے اور بیج کھائیں۔ تازہ سبزیاں اور پھل۔ موسمی غذا دیگر کھانوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور غذائیت فراہم کرتی ہے، اس لیے کم کیلوریز والی سبزیوں جیسے کہ پالک، چقندر اور میتھی کے پتے چننے میں احتیاط برتی جائے۔ سردیوں کے موسم کے لیے تازہ پھلوں جیسے کہ اسٹرابری، نارنگی، امرود اور زیادہ پھل کھانے چاہیے۔ آج بھی میں میڈم زاہدہ کے دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی جب 2 عورتیں دروازے پر آئی۔ ایک عورت کا پیٹ بڑا ہوا تھا، ظاہر ہے ہمارے کلینک میں حاملہ عورتیں ہی آتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ موجود بوڑھی عورت میرے جاننے والی تھی۔ میں اسے کافی عرصے سے جانتی تھی، میں نے پہلے بھی اس کے ساتھ کافی سال گزارے تھے۔ یہ ہماری کرایہ دار ہوا کرتی تھی، بیوہ تھی، اپنے بیٹے کو بڑی مشکلوں سے اس نے پڑھایا تھا، لیکن آج جب وہ ایک ماڈرن لڑکی کے ساتھ کلینک کے اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ لڑکی انتہائی ماڈرن تھی اور اس کی بیٹی تو کسی طور پر بھی نہیں لگتی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر یہ لوگ میرے پاس آئے اور اس لڑکی نے مجھ سے بڑے ہی نخوت بھرے انداز میں پوچھا، بی بی تمہاری ڈاکٹر کہاں ہے؟ تم تو شکل سے ہی دائی لگتی ہو۔ اس نے آتے ہی میری بےزتی کر دی، لیکن میں نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر زاہدہ اندر اپنے کمرے میں ہی ہے، وہ کسی مریضہ کو چیک کر رہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کے پاس جا سکتی ہیں۔ اس نے میری بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نے نئی مریضہ کو اندر بلایا تو اس کی ساس یعنی کہ میری سہیلی بھی اندر جانے لگی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا یہ ماڈرن سی لڑکی اس عورت کی بہو ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اندر جانے لگی، لڑکی نے پلٹ کر مجھے ایک عجیب بات کہی اور بولی، بی بی یہ میری نوکرانی ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، میں تھوڑی دیر کے بعد خود باہر آؤں گی تو میں گھر چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنی ساس کو میرے سامنے نوکرانی بول دیا تھا، جبکہ میں 100% یقین سے کہہ سکتی تھی کہ یہ اس کی ساس تھی۔ جانے کے بعد میں نے نگین بیگم سے پوچھا، نگین بیگم کیا یہ تمہاری بہو ہے یا تم واقعی میں اس کی نوکرانی ہو؟ نگین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو بھرے۔ مجھ سے کہنے لگی، نازیہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں میں کام کروں گی؟ میں تو ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، بس غربت نے حالات کی چکی میں پیسنے پر مجبور کر دیا، ورنہ تو میں کبھی بھی اس طرح کہلانے کے لائق نہ تھی۔ اور یہ لڑکی یہ میری بہو ہے، لیکن کیا کروں، ماڈرن اتنی ہے کہ اسے میں گوارا اور جاہل لگتی ہوں۔ یہ میرا تعارف اپنے کسی جاننے والے سے نہیں کرواتی، اس کو لگتا ہے کہ میں باعث شرم ہوں، صرف اس لیے کہ میں اس کی طرح کی ماڈرن کپڑے نہیں پہن سکتی۔
انسان کو دنیا دین کا بھی تو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ میں اب اس عمر میں نہیں کہ ایسے شوق کپڑے پہن سکوں۔ نہ ہی مجھے انگریزی آتی ہے اور نہ ہی اسی وجہ سے میری بہو جب بھی کہیں مجھے ساتھ لے کر جاتی ہے تو لوگوں کو یہی کہتی ہے کہ یہ میری کام والی اور نوکرانی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے نازیہ، لیکن میں کیا کروں؟ اپنے بیٹے کی خوشی کے واسطے میں چپ ہوں۔ اگر مجھے اپنے بیٹے کی پرواہ نہ ہوتی تو یقین مانو میں اس عورت کو ایک بھی دن برداشت نہیں کروں گی۔ میرا دل بھی نہیں مانتا کہ میں ایسی لڑکی کے ساتھ رہوں جو مجھے نوکرانی سمجھتی ہو۔ ساس کا درجہ تو اماں کی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن یہ لڑکی تو مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ اس کی نظر میں دنیا کی گھٹیا ترین عورت میں ہوں، اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت پڑھی لکھی ہے۔ تم فکر نہیں کرو، پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس کو آہستہ آہستہ سے سمجھاؤ کہ بڑا کا ادب کیا چیز ہوتی ہے۔ میں کیا سمجھاؤں؟ جب میرے بیٹے نے ہی محبت کی شادی کر لی تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں جتنی بھی کوشش کروں گی وہ ضائع جائے گی۔ دفع کرو، جیسا سوچتی ہے سوچتی رہے۔ اچھا ہے کہ میرے کندھے پر زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں آئے گا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ لڑکی کلینک سے باہر نکل آئی۔ کمرے سے باہر آئی تو اس کے تیور عجیب سے تھے۔ چلو جلدی چلو، ابھی گھر میں کھانا بھی پکانا ہے۔ تم تو جہاں بیٹھتی ہو گپے مارنے لگ جاتی ہو، اس نے اپنی ساس کو انتہائی بدتمیزی سے کہا تھا۔ میرا تو اپنی سہیلی کو یوں ذلیل و رسوا ہوتا دیکھ کر دل دکھ گیا تھا۔ میں نے اس کی بہو سے کہا، بیٹا ذرا میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اسے لگا کہ شاید میں کسی ڈاکٹری معاملے کے بارے میں بات کروں گی، لیکن جیسے ہی وہ میرے پاس آئی میں نے اسے سلام دعا کے بعد کہا، میں اس عورت کو جانتی ہوں، یہ ہمارے ساتھ کرایہ دار کے طور پر رہی ہے۔ اب تو ہم لوگ نئی جگہ پر شفٹ ہو گئے، لیکن میں اس کے سارے حالات سے واقف ہوں۔ اس کی جوانی میرے ساتھ گزری ہے۔ بیٹی، مجھے پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کتنی زیادہ مشقت سے پڑھایا ہے۔ اس کو پڑھا لکھا کر ماں جب اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بہو خدمت کرے، پر تم تو اپنی ساس کو نوکرانی کہہ رہی ہو۔ بیٹی، بہت بری بات ہے۔ اگر تمہیں ساس کی بد دعا لگ گئی نا تو تم کہیں کی نہیں رہو گی، نہ دنیا کی اور نہ ہی آخرت کی۔ بہتر ہے کہ تم اپنی ساس سے معافی مانگ لو۔ ایسا رویہ روانہ رکھو کہ اس کا دل دکھ جائے۔ یہ ایک بیچاری اور بیوہ عورت ہے، تمہیں احساس کرنا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ لڑکی غصے میں آگ بگولا ہوئی۔ بی بی، تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی؟ اگر تم نے آنے والے مریضوں کے ساتھ ایسے ہی ذاتی معاملات پر باتیں کرنی ہوتی ہیں تو تم ان کے گھر چلی جایا کرو۔ اگر میں نے تمہاری شکایت لگا دی تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ میں یہاں پر پیسہ دے کر اپنا علاج کروانے کے لیے آتی ہوں، تمہاری بک بک سننے کے لیے نہیں آئی۔ میں تو حیران تھی کہ نگین کی بہو کتنی بدتمیز اور منہ پھٹ تھی۔ نگین کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ سوچو کہ جب میں اس کے گھر جاؤں گی تو تفصیل میں بات کروں گی۔ خوش قسمتی سے اسی شام جب میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ نگین وہاں واک کے لیے نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹماٹر اور پیاز بھی تھے۔ اسے دیکھ کر میں اس کی طرف گئی تو وہ بھی میری طرف پلٹی اور کہنے لگی کہ میں تو اسی کالونی میں رہتی ہوں۔ میں نے کہا، میرا گھر بھی یہی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھے۔ اس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، میں ضرور تمہارے گھر آؤں گی۔ جب تمہارا پوتا اس دنیا میں آئے گا تب مٹھائی لے کر آؤں گی۔ وہ کہنے لگی، میرا پوتا کل پرسوں ہی اس دنیا میں آنے والا ہے، کیونکہ میری بہو کے آخری دن چل رہی ہیں۔ لیکن یہ سب ڈاکٹرز کی مدد سے ہی ہوگا، اسے تو کسی دائی وغیرہ پر بھروسہ نہیں، ورنہ یقین مانو جتنا مجھے تم پر یقین ہے اتنا کسی ڈاکٹر پر یقین نہیں۔ اس کی بات سن کر میں بھی پریشان تھی۔ ڈاکٹر زاہدہ اگرچہ بہت ہی زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس کا تجربہ بھی تھا، علم مجھ سے زیادہ تھا، لیکن وہ اکثر مریضوں کو بلا وجہ دوائیاں لکھ دیتی۔ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی، پر خیر آج کل کے لوگوں کو ڈاکٹر پر بھروسہ زیادہ اور دائی پر کم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ میں نے نازیہ سے یہی کہا کہ تم اپنی بہو کو ڈاکٹر زاہدہ کے پاس لے کر آنا، کیونکہ وہ اس سے اپائنٹمنٹ لے کر جا چکی ہے۔ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ نازیہ اپنے گھر چلی گئی۔ اگلی صبح اس نے میرے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ وہ بہت ہی زیادہ ہڑبڑی میں لگ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ کیا ہوا ہے نازیہ؟ میں نے اسے پوچھا تو کہنے لگی، میری بہو کا آخری وقت آ گیا ہے، خدا کے لیے جلدی میرے ساتھ گھر چلو اور میری بہو کو ہسپتال لے کر جاؤ۔ میرا بیٹا دفتر چلا گیا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ وقت اتنی جلدی آئے گا، ورنہ میں نہ کوئی بندوبست ضرور کر لیتی۔ میری بہو تو مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، اس لیے مجھے اس کے بارے میں ایک بات بھی نہیں پتا۔ تم خدا کے لیے میرے ساتھ میرے گھر چلو، ورنہ وہ بیچاری مر جائے گی، درد سے کرا رہی ہے۔
میں اس کی بات سن کر جلدی جلدی اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں سب کچھ بھول بھال گئی تھی، مجھے اس لڑکی کا سلوک بھی یاد نہیں تھا۔ یاد ہوتا بھی تو میں ایسے وقت میں کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی بغض نہ رکھتی۔ لیکن جیسے ہی میں اپنی سہیلی کے گھر پہنچی، میں نے اس کی بہو کو ایک گاڑی میں بٹھایا اور ہم لوگ ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ نگین کی بہو ضد کرنے لگی کہ مجھے ڈاکٹر زاہدہ کے پاس ہی جانا ہے، اس لیے ہم لوگ پرائیویٹ کلینک میں آ گئے۔ حالانکہ میرے خیال میں ایسے کیس صرف اور صرف بڑے ہسپتال میں حل کیے جانا چاہیے۔ بہرحال نگین کی بہو کی خواہش پر میں اسے کلینک کے اندر لے آئی۔ ڈاکٹر زاہدہ کلینک پر موجود تھی۔ انہوں نے لڑکی کو درد کی دوا دی، جسے کھا کر اسے تھوڑا ہوش آیا۔ اب وہ بات چیت کرنے کے قابل ہوئی تھی۔ لڑکی نے فوراً اسے اپنا فون مانگا اور اپنی ماں کو کال ملانے لگی۔ وہ اپنی ماں کو مسلسل فون کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی ماں نے کال اٹھائی، نگین کی بہو اپنی ماں پر بھی اونچی آواز میں چلانے لگی، امی آپ کہاں ہیں؟ میں کتنی دیر سے آپ کو کال کر رہی ہوں، جلدی ڈاکٹر زاہدہ کے کلینک میں آئے، میرا وقت آ گیا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور ڈاکٹر زاہدہ آپریشن کی تیاری کرنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ باہر گاڑی نے ہارن دیا۔ ڈاکٹر زاہدہ کے کلینک کے باہر اس لڑکی کی ماں آ چکی تھی۔ میں اسے لینے کے لیے باہر پہنچی تو دیکھا وہ تو بڑی لشپش کرتی ایک ماڈرن عورت تھی، جس کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں لگتی تھی۔ یعنی اس نے خود کو اتنا بنا سنوار رکھا تھا کہ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا، وہ لٹکتی مٹکتی اندر آئی، اپنی بیٹی کے کمرے میں فوراً چلی گئی اور ساتھ ہی اپنی بیٹی کی ساس کو بڑی نخوت سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ باہر ہی رکیں، میں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ ساس کو باہر چھوڑ کر یہ اندر چلی گئے۔ میں نے پیچھے نگین سے پوچھا کہ تم نے کیسی بہو لائی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگی، بس میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے بیٹے نے پسند کی شادی کی۔ یہ لڑکی اس نے اپنے آفس سے پسند کی۔ لڑکی عمر میں بھی میرے بیٹے سے 2-3 سال بڑی ہے، لیکن امیر تھی، ماڈرن تھی۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ اس نے میری محبت میں اپنا امیرانہ طرز زندگی چھوڑا ہے، اس لیے میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ لیکن اسے اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کیا کیا چھوڑا، پوری دنیا چھوڑ دی۔ میرا تو دل کرتا ہے نازیہ کہ اب میں سچ مچ اپنے رب کے پاس چلی جاؤں۔ میرا دل دکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ میں ہر رات اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی ہوں۔ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو میں اپنے بیٹے کی محتاج نہ ہوتی۔ میرا دل بری طرح سے زخمی ہوا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرا بیٹا اتنا ناحرف اور نافرمان نکلے گا۔ نگین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں بھی لرز گئی۔ جو بہو اپنی ساس کی آنکھوں میں آنسو لائے، اس سے بدقسمت اور بغیرت اور بے حیا کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کی بہو کو خوب گالیاں دی، لیکن وہ پھر بھی پریشان تھی اور رو رہی تھی۔ کہنے لگی، اس سب سے کچھ نہیں ہوگا، اب جو میرے نصیب میں لکھا تھا وہ ہو گیا، ساری زندگی اسی طرح گزار دوں گی، پتہ نہیں کب یہی افسوس کرتے کرتے اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، میرا اللہ مالک ہے، آگے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، جتنے دکھ میں نے اس دنیا میں سہ لیے یقیناً مجھے اس بات کا اجر دے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اتنے میں لیبر روم کے اندر کارروائی شروع ہوئی۔ ڈاکٹر زاہدہ مریضہ کا آپریشن کرنا شروع ہو گئی، جبکہ لڑکی کی ماں بڑی بے چینی سے کمرے سے باہر آئی اور ٹہلنے لگی تھی۔ آتے ہی اس نے اپنی بیٹی کی ساس سے بڑے حقارت والے انداز میں کہا، دعا کرو دعا کرو، میری بیٹی کا آپریشن صحیح سلامت ہو جائے، اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے تو مجھ سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں میری تو دعائیں ہیں، اس کو نگین نے بڑے دکھی انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت بڑی بے چینی سے لیبر روم کے اندر دوبارہ چلی گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی، جبکہ ڈاکٹر زاہدہ جب باہر آئی تو اس کا چہرہ خاموش اور سپاٹ تھا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ماں اور بیٹی دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے وہ کہاں گیا۔ میں انتظار کر کے خود اندر کمرے میں چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے ساس کو اندر آنے سے روک دیا اور کہنے لگی، آپ باہر ہی رکے، میں صفائی کا بہانہ بنا کر اندر چلی گئی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ نو پیدا ہونے والا بچہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر زاہدہ نے مجھے پوری بات نہیں بتائی۔ لڑکی کی ماں خاموشی سے سامنے سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ لڑکی کا منہ بھی اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا خدا نخواستہ بچہ تو خیریت سے ہے نا؟ میرے پوچھتے ہی وہ عورت مجھ پر برس پڑی، تم تو یہاں صفائی کرنے آتی تھی، لگتا ہے کہ تم نگین کے لیے اس کمرے کی ٹو لینے آئی ہوگی۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ ہاں میں ٹو لینے نہیں آتی، میرا تو یہ کام روز کا ہے، مجھے تم دونوں ماں بیٹی میں کوئی فالتو کی دلچسپی نہیں۔ میں ان کو یہ باتیں سنا کر باہر آ گئی۔ نگین تو ان کے آگے مجبور ہو گئے، لیکن میں نہیں تھی۔ میں نے آ کر نگین سے کہا کہ وہ لوگ بچے کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے،
لیکن تم اندر جاؤ گی تو شاید تمہیں بتائیں گے۔ ارے مجھے کہاں بتائیں گے، میرا بیٹا بھی ابھی تک نہیں آیا، اس کو رابطہ کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں، اور دیکھو اس کی بیوی نے بھی اسے فون کر کے نہیں بلایا، جبکہ شوہر کا اس وقت موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا بیٹا یہاں پر موجود ہونا چاہیے، رکو میں اسے فون کرتی ہوں۔ تو مجھے اس کا نمبر دو، میرے پاس تو نمبر نہیں، نمبر میری بہو کے پاس ہے، تم جا کر اسی سے پوچھو۔ میں پھر کمرے میں چلی گئی تھی ڈھیٹ بن کر، کیونکہ مجھے نگین کا بہت خیال تھا، اپنی عزت سے بھی زیادہ مجھے نگین کی پرواہ تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی میں نے دیکھا لڑکی نے اپنا بچہ گود میں چھپا رکھا تھا، وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خزانہ ہو، لیکن میں نے جب بات کی تو اس نے فوراً اپنے بچے کو چھپا لیا اور چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا بات ہے دایا، تم بار بار اس کمرے میں کیوں آ رہی ہو؟ ہم لوگوں نے اس کمرے کا کرایہ دیا ہوا ہے، تمہارا کوئی کام نہیں بنتا یہاں پر۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے نگین نے بھیجا ہے۔ ہاں مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے تم اس کی چمچی ہو۔ کیا کہنے کے لیے بھیجا ہے؟ اس بڑھیا کو آرام نہیں آتا؟ یہ لڑکی ابھی بھی باز نہیں آئی تھی، مجھے تمہارے شوہر کا نمبر چاہیے، اس کو اب یہاں پر ہونا چاہیے۔ وہ میرا شوہر ہے، تمہارا نہیں، وہ لڑکی منہ پھٹ کر بولتی جا رہی تھی۔ مجھے جب اسے بلانا ہوگا تو میں خود فون کروں گی، تمہیں بار بار آ کر مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں، میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ کیوں بھائی، کیوں پریشان ہو؟ ہمیں بتاؤ، ہم یہاں تمہارے مسئلے کا حل کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ میں نے تم سے کہا نا، مجھے تمہاری کسی مدد یا نصیحت کی ضرورت نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں حیران تھی کہ کتنی بدتمیز، بدلحاظ اور بے مروت عورت تھی، جس کو اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ میں یہاں پر اس کے لیے کھڑی ہوں۔ میں چپ چاپ باہر آ گئی اور آ کر نگین کو بتایا کہ تمہاری بہو کے تیور بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اسے کیا پریشانی ہے کہ کھانے کو دوڑ رہی ہے، شام تک ڈسچارج ہو کر وہ یہاں سے چلی جائے گی، تمہارا بیٹا بھی گھر آ جائے گا تو پھر باقی معاملات دیکھ لینا۔ چلو صحیح ہے، مجھے تو ویسے بھی یہ کچھ سمجھتی نہیں، اللہ کرے میرے بیٹے سے اپنے دکھ درد، اپنی ساری تکلیفیں بانٹ لے تاکہ میری فکر اور پریشانی بھی کم ہو۔ اتنا کہہ کر نگین تو اپنے گھر چلی گئی، لیکن میں یہ سوچنے لگی کہ آخر اس لڑکے کے بیٹے یا بچے میں جو بھی پیدا ہوا، ایسا کیا مسئلہ تھا کہ وہ اسے ہم سے بھی چھپا رہی تھی؟ کم از کم اسے اپنی ساس اور اپنی ڈاکٹر کو تو اس کے بچے کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ میرے پاس ڈاکٹر زاہدہ کے گھر کا نمبر نہیں تھا، صرف آفس کا نمبر تھا، اس لیے میں ان سے بھی پوچھ نہیں سکی۔ نگین کے ساتھ میں بھی گھر چلی آئی۔ میں نے سوچا شام کو جا کر نگین کے گھر میں پتہ کروں گی کہ اس کے پوتے کی صحت کیسی ہے۔ شام ہوئی تو میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ گھر جانے کی بجائے مٹھائی کا ایک ڈبہ لے کر آتی ہوں۔ چلو آخر کو اس کے گھر میں ایک خوشی کی خبر آئی ہے، مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ میں نے قریبی بیکری سے 1 کلو مٹھائی لی اور نگین کے گھر کی جانب چل پڑی۔ گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہی نگین نے یوں دروازہ کھولا جیسے وہ میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک بھر آئی۔ شکر ہے تم آ گئی ہو، میری بہو ابھی تک اپنے کمرے میں ہے، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ ارے کوئی بات نہیں، میں آ گئی ہوں، میں اسے تسلی دوں گی، اور اگر میری کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو میں حاضر ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اندر آئی، لیکن جیسے ہی میں اس کی بہو کے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے پھر سے اپنے بیٹے کو چھپا لیا۔ لگتا تھا جیسے وہ اسے سب سے چھپا رہی ہو، پوری دنیا کو دکھانا بھی نہیں چاہتی ہو۔ میں حیران تھی، تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بچے کی پیدائش کو 10-12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نگین نے جا کر دروازہ کھولا تو اس کا بیٹا گھر آیا تھا۔ نگین نے بیٹے کا ماتھا چوم کر اسے پوتے کی خوشخبری سنائی۔ اسے تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا، کہنے لگا امی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا ہفتے کے بعد کی تاریخ ہے، پھر یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ وہ یہ سب کہتا اندر آیا، میں نے بھی اسے مبارکباد دی۔ وہ مجھ سے 2-4 باتیں کر کے بڑا پریشان اور الجھا ہوا لگ رہا تھا اور بے چین بھی لگ رہا تھا۔ بولا کہ دایا آپ ناراض مت ہونا، لیکن ابھی مجھے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے۔ میں نے کیوں ناراض ہونا ہے بیٹے، بھلا یہ تو تمہاری خوشی کا دن ہے، جاؤ اسے مبارکباد دو اور اپنی خوشیاں مناؤ، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں اگر تمہیں برا نہ لگے۔ ہاں آپ بھی آ جائیں، کیوں نہیں؟ اتنا کہہ کر میں اور وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، لیکن اس لڑکے کی بیوی کا وہ اسی طرح بنا ہوا تھا جیسے کہ اس نے بچے کو نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کو جنم دیا ہو۔ تم لوگ کیا بار بار بچہ دیکھنے کمرے میں آتے ہو؟ آپ بھی یہاں سے چلے جائیں، یہ میرا بچہ ہے، اسے 9 ماہ میں نے اپنے پیٹ میں رکھ کر جنم دیا ہے۔ میں جسے چاہوں گی دکھاؤں گی اور جسے نہیں چاہوں گی اس کو نہیں دکھاؤں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خوشی کا موقع ہے، لاؤ میرے بیٹے کا چہرہ دکھاؤ۔ مجھے بھی بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ ایسا مت کرو، مجھے مت تڑپاؤ۔ اتنا کہہ کر اس کے شوہر نے ہاتھ آگے بڑھایا
تو لڑکی نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے میں بولی، میں نے کہا نا میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دکھاؤں گی، یہ صرف میرا بیٹا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے بچے کو بازو میں چھپا لیا، جبکہ وہ لڑکا ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ نگین بھی حیران پریشان تھی۔ بیٹی ہم اپنا پوتا دیکھ کر رہیں گے، تم ہمیں اسے دیکھنے سے نہیں روک سکتی، ہمارا حق ہے اسے دیکھنا۔ یہ کہہ کر نگین بھی آگے بڑھی، مگر اس لڑکی نے تو بڑی ہی بے مروتی سے اس کا ہاتھ دوبارہ پیچھے جھڑک دیا۔ لیکن اب دونوں ماں بیٹا پریشان تھے۔ لڑکے نے کسی طرح اپنی بیوی کے ہاتھ سے بچہ چھین لیا اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ کے، جبکہ لڑکی کا چہرہ شرم سے جھکا ہوا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنا کہہ کر لڑکا نیچے زمین پر بیٹھ گیا، جبکہ لڑکی کی آنکھوں سے بھی ٹوٹے ہوئے آنسو گرنے لگے۔ لگتا تھا جیسے وہ کب سے اپنے آنسوؤں کو روک کر بیٹھی ہے۔ نگین بھی آگے بڑھی، اس نے بھی بچے کو دیکھا، سب کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی۔ ایک میں تھی، میں نے بھی بچہ دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس وقت نگین کا چہرہ یاد آ گیا کہ جو بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ نگین نے مجھے کل پرسوں ہی بتایا تھا کہ اس کی بہو ہر وقت اسے یہی کہتی ہے، اماں تمہارے منہ پر داڑھی ہے، میں تمہیں اپنی دوستوں سے نہیں ملوا سکتی، تم بہت ہی گوار لگتی ہو، تم نے کبھی اپنے چہرے کی بھی صفائی نہیں کی، تم جیسی گندی گوار عورت کو میں اپنی دوستوں سے نہیں ملوا سکتی اور نہیں بتا سکتی کہ یہ میری ساس ہے، یہ میرے شوہر کی ماں ہے۔ جبکہ اب پیدا ہونے والے بچے کے نہ صرف چہرے پر بلکہ جسم پر بھی لمبے لمبے بال تھے، جو کہ کالے کالے اور گھنے تھے۔ یہ دیکھ کر نگین کو اپنی ساس کی بد دعا کلامی یاد آئی، لیکن اب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کا عذاب اب اسے اس صورت میں مل چکا تھا۔ مجھے تو اتنی پریشانی تھی کہ آج سے پہلے نہیں ہوئی، لیکن یہ سب دیکھ کر ایک بات میں سمجھ گئی کہ مظلوم عورت کی بد دعا ضرور لگتی ہے، سو کبھی بھی کسی ایسی بے بس عورت کا دل نہیں دکھانا چاہیے جس کی بد دعا عرش کو ہلا دے۔